عجیب غیر یقینی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. روز معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں. وہاں کل کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا, ٹیسٹ میچ دیکھ رہا تھا, اچانک آسمانی موڑ آ گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں آدھی خالی والی بات سمجھ میں نہیں آتی. اتنا زیادہ بھی کوئی ایک چیز کو سوچنے کا طریقہ ہے. وہ میچ تو ہم جیت بھی سکتے تھے جسے ہم ڈرا کر کے خوش ہو رہے ہیں. میرے خیال یہی اپروچ پورے پاکستان نے اپنا لی. اب پوری قوم, حکومت, سیاسی جماعتیں, جبکہ ہمارے بارے میں تاثر یہ کہ ہم منفی لوگ ہیں, لیکن ہم ہر چیز کے اندر اپنے مفاد اور اپنے مطلب کا پہلو دیکھتے ہیں. یعنی ہم نے اتنا اچھا کھیل پیش کیا, ہم میچ کو جیت سکتے تھے, جیتا ہوا میچ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, ہم خوش اس بات پر ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ڈرا کر دی, ہم کیا بات ہے ہماری, کمال کر دیا ہم نے. اب یہی چیز میں سوچ رہا ہوں کہ سیاست میں بھی ہو رہی ہے. سیاست میں عجیب و غریب قسم کی ہجانی کیفیت پیدا ہو گئی. اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پیدا ہو رہے ہیں. معیشت جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ کولڈ اسٹوریج میں چلی گئی, اور سیاسی گہما گہمی نے فرنٹ سیٹ لے لی. آپ پتہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر منفرد بات اس حکومت کے دوران یہ منفرد بات یہ رہی ہے کہ معیشت چونکہ سنبھل نہیں رہی تھی, اور معیشت کے مسائل اتنے زیادہ سنگین اور گمبھیر نوعیت کے ہو گئے تھے کہ ملک کے اندر معیشت کا موضوع بہت زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. ہمارے پروگرام کا بھی ایک اس حساب سے کردار رہا, کم ہو یا زیادہ میں نہیں کہہ سکتا, کہ مین اسٹریم کے اوپر معیشت کا موضوع لے کر آ گئے. پروگرام روپیہ پیسہ نے ایک مقام اس حساب سے حاصل کیا کہ مین اسٹریم میں معیشت کی بات شروع ہو گئی. پھر ہر اینکر نے اس پر بات کرنا شروع کر دی. پھر یہ کہ کیونکہ ہمارا دن میں جلدی پروگرام آتا ہے تو سارے اینکر جو ہوتے ہیں وہ نوٹس لے لیتے ہیں, شام کو اسی موضوع کو جو ہے نا ریپیٹ کر دیتے ہیں اپنے اپنے پروگراموں میں. پتہ مجھے سب ہے, تم سب لوگ دیکھ رہے ہو نا, کاپی مار رہے ہو, ٹھیک ہے لکھ لو, شام میں چلا دینا, اچھی بات ہے, آپ خوش ہو جانا. سب کی بات کر رہا ہوں, اینکروں کو بھی بہت, یعنی ایک ہم نے دیکھا مختلف چینلوں پر ایک تھیم سیٹ ہو گئی. اب اکانومی میں بات ہوتے ہوتے اچانک سیاست کی جانب آ گئی. لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ معاشی معاملات ہی تھے جنہوں نے سیاسی تبدیلی کا اشارہ دیا. کیوں؟ مہنگائی کنٹرول میں نہیں آئی, بے روزگاری کنٹرول میں نہیں آئی, عوام کے معاشی مسائل, بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے, ہے نا. ایک بات کر رہا ہوں, اکنامک گروتھ آئی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس ملک کے اندر امیر ترین لوگ, مافیاز, جن کو آپ لوگ برا بھلا کہتے رہیں, فرق کوئی نہیں پڑتا, ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں, اور سر کڑھائی میں ہمارا نظام دیتا ہے. یعنی ان کو خوشحال ہمارا نظام کرتا ہے, ان کو شوق نہیں ہے اتنا امیر ہونے کا جتنا ہمارا نظام ان کو امیر بناتا ہے. قصور ان کا نہیں ہے, ہمارا نظام ہی اس طرح کا بنا ہوا. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں. مزید اب تمہید کو قد کی طرف نہیں لے کے جاتا, بلکہ سعید شفیق صاحب جو کہ KCCI کے سابق صدر بھی رہے ہیں, ایک متحرک سیاسی کارکن بھی ہیں, سیاسی جماعت سے وابستہ بھی ہیں, تو ان کو ویلکم کرتا ہوں شو میں. جناب سعید شفیق صاحب, براہ راست میرے خیال سوال کی جانب ہی آپ کو لے آتا ہوں, اور وہ سوال یہی ہے کہ سیاسی بے چینی, غیر یقینی صورتحال, اس کی وجہ سے سرمایہ کاروں نے اپنا سرمایہ روک لیا ہے. میں جس فیکٹری, جس انڈسٹری, جس آپ سمجھیں کہ تجارتی ایسوسیشن کے اندر یا ادارے میں جا رہا ہوں, وہاں پہ ایک ہی بات ہو رہی ہے, حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی. تو سر ایسی کیفیت میں 1 مہینہ تو نکل گیا, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے بھی چند مہینے اس میں ضائع ہو جائیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بالکل صحیح ہے کہ سیاسی معاملات میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو اس کے اثرات معیشت پر بالکل آتے ہیں. آپ نے آج کی خبر بھی دیکھ لی ہوگی کہ آج ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ترسیلات زر جب بیرون ملک سے آتی ہیں نا, تو اس میں پھر رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہوتی ہے, اور وہ ریمیٹنسز جو ایکسپورٹ کے اگینسٹ باہر سے آنی ہوتی ہیں, اس میں ایکسپورٹر کیونکہ روپے میں کنورٹ کرتا ہے ان ڈالرز کو, تو وہ پھر اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ آج 80 پیسے بڑھ گیا تو کل 70 پیسے پھر اور بڑھے گا, ہو سکتا ہے پرسوں 1 روپیہ اور بڑھ جائے, تو وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیتا ہے باہر کہ یار ابھی نہ بھیجنا پیسے, 2 دن بعد بھیجنا, 4 دن بعد بھیجنا ہے, میں جب کہوں گا جب بھیجنا.
یہ ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ترسیلات زر رکتی ہیں اور شارٹ فال کی وجہ سے روپیہ مزید گراوٹ کا شکار ہوتا ہے, چاہے نہ ہو مگر اس عمل سے پھر وہ ہو جاتا ہے اور روپیہ دباؤ میں آتا ہے اور اس کے اثرات ملک کی معیشت پر پڑتے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ ایک ہیجان خزی, ایک جو کیفیت ہمارے اندر, ہمارے مزاج میں جو ایک مزاج ہمارا بن گیا نا, قومی مزاج, اس میں برداشت اور تحمل جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر ہی میڈیا سے متعلق ایک سروے دیکھ رہا تھا اور اس سروے میں یہ بات وہ میڈیا چینل جو تھا وہ چینل بتا رہا تھا کہ جو آپ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں اور اس میں جو لینگویج استعمال ہوتی ہے اس کے نوجوانوں کے اوپر کتنے % نوجوان اس کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کیفیت کی وجہ سے ان کی اپنی جو کیفیت ہے اور ان کی اپنے جو اخلاق ہیں ان میں فرق آ رہا ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ایک آپ نے پورے معاشرے میں ایک ہیجان انگیزی, ایک عجیب سی صورتحال, ٹالرنس لیول کا کم ہو جانا, برداشت کا مادہ کم ہو جانا. تو آدمی, ہم نے پرائمری میں پڑھا تھا کہ انسان اپنے ماحول سے جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوتا ہے اور ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے بچے جو ابھی چھوٹی عمروں میں ہیں, جو ابھی شعور کی مناظر نہیں طے کر سکے, جب وہ چینلز کے آگے بیٹھتے ہیں اور جس انداز میں گفتگویں ہوتی ہیں اور جس انداز میں ایلیگیشنز ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوتی ہیں, کیا اس کے اثرات ہمارے بچوں پر اور ہمارے معاشروں پر نہیں آئیں گے؟ سیاسی بے یقینی کی صورتحال معیشت پر اثر انداز ہو رہی. سعید شفیق صاحب نے بتایا کہ ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ سطح پر آ گیا, اس کا ریٹ روپے کے مقابلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے یقینی کی صورتحال ہماری معیشت کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اسپریڈ ہو رہی ہے اور کنفیوژن بہت آگے تک جائے گی. یہاں پر ایک اور چیز جاننا چاہوں گا. جناب سعید شفیق صاحب, بنیادی طور پہ حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ انہوں نے ویسٹ کی بات نہیں سنی, شاید اس وجہ سے ان کو پولیٹیکل پریشر لینا پڑ رہا ہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ IMF پروگرام کے پاس جانا حکومت کی اپنی چوائس تھی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جو چیزیں چلی ہیں ہماری FATF وغیرہ کے سلسلے میں, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر چپڑاسی, سیپر اور لوسٹ لیول کے امپلائی کو بھی ایک سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے یا پتہ نہیں کاغذ پہ انڈرٹیکنگ دینی پڑتی ہے کہ میرا امریکہ میں کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو سر یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون سی ایسی بات ہے جو آپ نے ویسٹ کی نہیں مانی, جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں معیشت کے حساب سے تو آپ نے ہر بات مانی ہے اور ہر چیز مہنگی کی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی, اتنی تنگ نظری نہیں ہوتی ہے اگر ہم اس معاشرے میں جو اب جس مغرب کے معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں, تو جتنا ہلکا پھلکا طنز اگر ہم نے کر دیا ہے تو اس طنز میں ان کے معاشرے میں جا کے دیکھیں اس سے بڑے اور گہرے طنز ہوتے ہیں اور دے ڈونٹ مائنڈ اٹ, اس کا وہ برا نہیں مانتے. ہم خود ہی ایک بات کر رہے ہیں اور خود ہی ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کہہ دی اور اس کے نتیجے میں ہم نے مغرب کو ناراض کر دیا. ایسا کچھ نہیں ہے میرے حساب سے. یہ دنیا مفاد کی ہے, 4 پیسے کم کی پروڈکٹ پاکستان سے ملے گی, سارے اپنے مفادات وہاں چھوڑ کے پاکستان سے خریداری شروع کر دیں گے. صرف ایک صورتحال سیاسی غیر یقینی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہ تو ڈالر کے اوپر ہم نے بات کر لی یا روپے کے دباؤ کے اوپر بات کر لی. ایک اس کی صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کی کیفیت ہے اس وقت سیاسی بے یقینی کی, ملک میں امن و امان کی ایک جو ایگریسو اسٹائل اڈاپٹ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے, اس سے ایک تاثر یہ جا رہا ہے شاید کہ آئندہ آنے والے وقت میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو سکتی ہے. تو آپ کا جو باہر بیٹھا ہوا وہ ان چیزوں کو سب کو آبزرو کرتا ہے اور ان کے پورے سسٹم بنے ہوئے ہیں سارے. ہماری طرف فرسودہ نظام نہیں کہ ہم 70 سال سے وہی اپنے نظام کو لے کے چل رہے ہیں پرانے. ان کے بڑے سسٹمیٹک بنے ہوئے طریقے ہیں اور ان طریقوں کو ان SOPs کو سامنے رکھ کے وہ فیصلے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا یار پاکستان سے اگر صورتحال جو ہے غیر یقینی ہے, امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی, تو جو آرڈر ہم آج پلیس کرنے جا رہے ہیں ہمیں امید نہیں ہے کہ وقت پر یہ ڈیلیور کر سکیں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسے میں پھر پاکستان سے جو ہے وہ بزنس کا ڈائیورژن شروع ہو جائے گا اور بھلے ان کو کچھ 2-4-10 روپے زیادہ دے کر کسی اور ملک سے وہ چیز خریدنی پڑے تو وہ اس طرف خرید لیں گے, کیونکہ اگر وہ نہیں خرید پائیں گے اور وقت پہ ڈلیوری نہیں ہوگی تو ان کے پروفٹ کا لاس ہوگا, ان کے ٹرن اوور کا لاس ہوگا. تو ان کی تھنکنگ, ان کی سوچ, ان کا ویژن ہم سے بہت زیادہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اس وقت بات ہو رہی ہے ہارس ٹریڈنگ کی, تو یار تھوڑا سا ریکال کریں ہم اپنی میموری کو, کیونکہ میرا کچھ سیاست سے بھی تعلق ہے. تو میں یہ مجھے ایک وقت یاد آیا کہ ایک وقت میں جہاز بھر کے آ رہے تھے اور ایک ATM مشین کا نام دیا گیا تھا کہ ایک ATM مشین ہے. تو کیا فی سبیل اللہ آ رہے تھے اور ایڈی سینٹر کو جوائن کرنے کے لیے آ رہے تھے وہ لوگ جن کو جہاز میں بھر کے لایا جا رہا تھا کسی انسینٹیوز کے بغیر,
اور وہ حکومت میں شمولیت اختیار کر رہے تھے اور اسٹرینتھن کر رہے تھے اور عمران کی حکومت بن گئی. تو اسی طرح یہ تو وقت پہ ایک کارڈ آپ نے کھیل لیا, آج دوسرا کھیلنا ہے, تو آپ اپنے پھر ان چیزوں پر نظر ڈالیں نا, اپنے ان اعمال پر نظر ڈالیں کہ آپ سے ایسی کیا چیزیں سرزد ہوئیں کہ لوگ آپ کے کنٹرول میں اب بظاہر نظر نہیں آ رہے اور وہ آپ کے کنٹرول سے اور ڈسپلن سے نکل گئے. اب تو اتحادیوں کا بھی اتحاد ہو گیا ہے. نہیں دیکھیں, ڈسپلن تو ہمارے ملک کے اندر ڈسپلن رکھنے والے آپ نے سنا چودھری پرویز الہی کو, کا کام ہوتا ہے ڈسپلن مینٹین کرنا, وہی ڈسپلن رکھتے ہیں نا ہمارے ملک میں. تو یار کیا ہے, ہم نے تبدیلی کا نعرہ لگایا علی, ویری سوری ٹو سے, ہم نے تبدیلی کیا چیز تبدیل ہوئی؟ آپ کا وہی الیکٹیبل کا سسٹم, وہی پرندے ادھر سے اڑ کے ادھر سے ادھر اور ایک طرف سے دوسری طرف آنے جانا, وہی ایک طبقہ جو مخصوص حکمران رہتا ہے, وہی طبقہ بیٹھا ہوا. اچھا, آپ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں, ایک مختصر سا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کل شام کو میں نے دیکھا کہ وزراء بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے تھے. سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ ان میں سے کتنے وزیر ایسے ہوں گے جو اگر خدا نہ خواستہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی, یہ پی ٹی آئی والے سوچتے ہیں, خدا نہ خواستہ, میری طرف سے نہیں, نیور ٹیک گاڈز نیم ان وین, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کل کو عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہتی, ان میں سے کتنے وزیر پی ٹی آئی میں رہیں گے؟ میں آپ کو سچ بتانا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے. سر یہ جو کل یہ ابھی نہیں جائیں گے تو یہ سال 6 مہینے بعد یہ ٹکٹیں مانگنے کے لیے لائن میں لگے ہوں گے. یہ تبدیلی کے نعرے, عوام ہماری بڑی معصوم ہے اور عوام ہمیشہ یہ جو ہے نا وہ ایک ایسا امیدیں لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ اب حکمران بدلے گا تو شاید سارا سسٹم بدل جائے گا اور سب کچھ صحیح ہو جائے گا. آج آپ کو پتہ ہے اس شہر کے ساتھ, آپ بھی اس شہر کے باسی ہیں نا, آپ دیکھیں, میں حیران ہو گیا, کچھ فگرز میرے سامنے آئیں, 150 کے قریب بائکیں کراچی سے روز چوری ہوتی ہیں. آپ نے اس کی قیمت کا تعین کیا؟ بائک میں ابھی اس طبقے کی بات نہیں کر رہا جو خدا نہ خواستہ کسی مالی نقصان کی صورت میں اسے برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے. ایک بائک کسی کے لیے ایک تاج محل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. جو غریب آدمی وہ بائک لے کر آتا ہے, چندہ جمع کر کے, اپنے بھائی سے بہنوں سے ادھار لے کے, کمیٹیاں ڈال کے, اور کس طرح وہ کر کے اپنے کیونکہ ماس ٹرانزٹ سسٹم تو ہمارے یہاں ہے نہیں. 70 سال گزر گئے, ہمیں آزاد ہوئے, جس شہر کو ترقی دینے تھی جو پورے پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, وہاں آپ خرچ کرتے نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کوشش کرتا ہوں, یہ میں نے اس کی کیلکولیشن کی تو تقریباً ہر سال وہ طبقہ بیچارہ جو کس طریقے سے بائکیں خریدتا ہے, اور بائکیں ساری نئی چوری ہوتی ہیں, پرانی بائک پر کوئی آدمی نہیں رہے, تو تقریباً 4-4.5 ارب روپے کی بائکیں ہر سال جو ہے اس شہر سے چوری ہوتی ہیں. اس شہر سے, کراچی کی بات کر رہا ہوں. جتنی گاڑیاں روز چوری ہوتی ہیں ان کی ایک رفلی کیلکولیشن میں نے, ایوریج پرائس 40 لاکھ روپے, اس میں 4 کروڑ کی گاڑی بھی چوری ہوتی ہے اور اس میں 20 لاکھ کی گاڑی بھی چوری ہوتی ہے. میں نے 40 لاکھ پہ ایوریج کر کے وہ فگر نکالی تو 73 ارب روپے سال کی گاڑیاں آپ کے پاس سے چوری ہو رہی ہیں. اس شہر کی میں بات کر رہا ہوں. تو کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لیے ریکارڈ پیکیج دیا گیا ہے, کراچی شہر کے لیے ریکارڈ پیکیج دیا گیا ہے, 1100. کیا میرا لوگوں کو ایک حکومت کی تبدیلی سے چلے؟ میں کراچی والا ہوں, مجھے پتا ہے کراچی میں کراچی تو بڑا ایک کھلا ذہن رکھنے والا. میں کہتا ہوں کہ ہم پر بعض اوقات یہ پارٹیاں ایک دوسرے پر لیبل لگاتی ہیں نا, تعصب کی سیاست کر رہے ہیں اور ایسا کیا کراچی نے تعصب کی سیاست کی؟ کیا کراچی نے قومی ادارے میں شامل ہونے کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا؟ کیا 17 سیٹیں نہیں تھی؟ کراچی پی ٹی آئی نے کیا دیا؟ ایکسکیوز می, میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی کے حقوق کے لیے بھی خاص طور پہ محنت اور کاوش ہو رہی ہے. ابھی کوٹے کے اندر جو ہے اضافہ ہوگا, آپ دیکھیے گا ابھی جو ایگریمنٹ ہونے والی ہے. جب بات کیجئے گا علی صاحب, میں 70 سال سے سنتا ہوا آ رہا ہوں. پہلے میرے پرکھوں نے مجھے یہ بات بتائی, پھر میں نے عملی زندگی میں خود دیکھا, اب آپ مجھے بتا رہے ہیں. جب ہو جائے جب بات کیجئے گا. سعید شفیق صاحب, یہی تو وقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حقوق کے بارے میں ہی ابھی بات ہو رہی ہے, بلکہ پچھلے 2-3 ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کتنا ٹیکس دیتا ہے, اس کے متعلق بات ہو رہی ہے. کراچی کتنا ایکسپورٹ کرتا ہے, واٹس ایپ پہ یہ چل رہا ہے, سوشل میڈیا پر یہ چلایا جا رہا ہے. مین سٹریم ڈیبیٹ پر ظاہری بات ہے سیاسی معاملات ہیں, اس وجہ سے لوگ اس طرف چلے گئے ہیں. لیکن اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جناب حقوق ملیں گے اور شاید وزارتیں بھی ملیں کراچی کے لوگوں کو, اور پھر وہ کراچی کے حقوق پر ورکنگ کریں گے, تو ظاہری بات ہے ٹیکس دینے والا شہر جو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی اپ لفٹ ہو. اچھی توقعات رکھ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ باتیں تو وزارتیں تو پہلے بھی مل چکی ہیں, مگر اس کے باوجود کراچی کو ملا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ میں تو کہتا ہوں کہ قرآن میں زکوٰۃ کے احکامات آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اپنے کلام کے اندر کہ آپ جو کچھ آپ کی آمدنی ہے جس پر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اس زکوٰۃ میں سب سے پہلے حق آپ کے اپنوں کا ہے. یہ خدا کا بنایا ہوا نظام, خدا کا کلام, اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو آپ اگر وہ شہر
جس کو اگر آپ ترقی دے سکتے تھے، جس سے اتنی ٹیکس جنریٹ ہوتی ہے جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے. دیکھیں میرے ذہن میں یہ اگر کوئی اس قسم کا تعصب لے رہا ہے تو غلط ہے. ایک زیادتی ہوگی، اس کے خلاف آواز اٹھانا قطعاً تعصب نہیں ہے. لیٹ می کلیریفائی دس کہ کوئی اس کو اس قسم کا رنگ دینے کی کوشش کرے کہ میں تعصب پر مبنی باتیں کر رہا ہوں. میں قطعاً تعصب پر مبنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شہر کے حقوق کی، اس شہر کے لوگوں کے استحصال کے حوالے سے آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا کراچی کا حق نہیں تھا؟ آپ مجھ سے ایگری نہیں کرتے؟ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے سننے کے ایسے اتفاق نہیں کرتے کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کراچی کا حق تھا؟ کیا آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے کہ تعلیم کا آپ حال دیکھیں کہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے بچے جن جگہوں سے کیمبرج سسٹم سے اور اعلیٰ تعلیمی اداروں سے پڑھ کے اور سارے چلے جاتے ہیں پاکستان سے. سر معذرت، ایک لقمہ آپ کو لقمہ دینا، صرف لقمہ. سر ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے جب جدھر کھدائی کی وہاں سے تاریں پائپیں نکلی. اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں تیل نکل آیا شاید. نہیں سر، تاریں نکلی، پائپیں نکلی. جاپان والے پریشان ہو گئے، یقین کریں 70 کی دہائی سے وہ لوگ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں بجلی اس شہر میں آ نہیں رہی، گیس یہاں آتی نہیں ہے، پائپیں کس چیز کی نکل رہی ہیں، پانی یہاں ملتا نہیں ہے لوگوں کو، یہ پائپیں اور تاریں کس چیز کی نکل رہی ہیں. یقین کریں جاپانی سائنسدان پریشان ہو گئے جنہوں نے تحقیق کی کہ کراچی میں ماس ٹرانزٹ سسٹم بنانا ہے. دوسری چیز سر آپ دیکھیں، ماس ٹرانزٹ سسٹم فیڈرل گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے بنایا ہے، جو بسوں کی صورت کے اندر آپ کو دے رہے ہیں، اور کھٹے میٹھے رنگوں کے اندر اور بسیں بھی آئیں گی، ابھی گرین، بلو، پنک، آئیں گی والی بات چھوڑ دیں. یہ میں سنتا رہتا ہوں اور ایک طویل عرصے سے سن رہا ہوں کہ آئیں گی اور یہ ہو جائے گا. اور ابھی آپ وزارتوں کی بات کر رہے ہیں، ملا کیا ہے یار؟ مجھے یہ بتاؤ نا کہ مجھے ملا کیا ہے؟ میرے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی ہے، میرے بچوں کو روزگار نہیں ملتا. میں ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص زبان کے لوگ آپ لا کے یہاں بٹھا دیتے ہیں. میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں میں تعصب کی بات نہیں کرتا. نہیں، یہ میں بالکل تعصب کی بات نہیں کرتا. 106 تھانوں میں آپ کو کراچی کا کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جو اس پوسٹنگ کا حقدار ہو. اتنی آپ کی 2 لاکھ کی فورس میں آپ کو کراچی کا نہیں ملتا جس کو آپ لاگے بھرتی کریں. یہ تعصب والی بات ہے کہ یہ تعصب والی بات آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. نہیں، یہ قطعاً تعصب والی بات نہیں ہے. میں اس حق کی بات کر رہا ہوں اور اس حقوق کی آواز اٹھا رہا ہوں جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے. کیا ٹیلنٹ آپ کو صرف ایک ہی جگہ نظر آتا ہے؟ کیا ٹیلنٹ آپ کو اس شہر میں نظر نہیں آتا؟ آپ کیا بھول گئے کہ آپ کے آباء و اجداد جب یہاں آئے تھے تو اس شہر کا مزاج کیا تھا، اس شہر کا کلچر کیا تھا؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں علی، آپ اپنے بڑوں سے پوچھنا، آپ کو وہ بتائیں گے کہ اس شہر کا مزاج پہلے کیا تھا، کتنی برداشت کا مادہ تھا، ایک پڑوسی کے. میں آپ سے نہ ایگری کرتا ہوں نہ ڈس ایگری کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نعرے کی پاپولیرٹی اسی لیے ختم ہو گئی کیونکہ سر اتنی دفعہ چانس ملنے کے باوجود، سر میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی دفعہ چانس میں اتنی دفعہ چانس ملنے پر بھی کوٹا سسٹم سیاستدانوں نے ختم نہیں کروایا. اتنی دفعہ چانس ملنے کے باوجود اس حکومت نے بھی کوٹا سسٹم کو طوالت دی. نہیں، کوٹا سسٹم کو طوالت دی تو سر اس میں قصور تو نہیں. جو فیڈرل لیول پر بیٹھا ہوا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اس کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس قوم کے ساتھ، اس شہر کے لوگوں کے ساتھ، اس زبان کے بولنے والوں کے ساتھ یہی میں آپ کو بول رہا ہوں سر، یہی میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ موقع ملنے کے باوجود جب آپ جو کہتے ہیں کہ اپنوں نے اپنوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو اس کا قصور آپ اس پہ نہیں دے سکتے سر. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. آپ جس طرف بات لے جا رہے ہیں نا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں تو سمجھتا ہوں، آج میں مثال کے طور پہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ صوبے کہتے ہیں وفاق کی علامت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، مجھ سے ایگری کریں نہ کریں، صوبے اس وقت تعصب کی علامت بن گئے. سر دیکھیں whether you accept it or not, but the reality is reality. میں آپ سے کہوں نہ کہوں، جو حقیقت ہے وہ کسی کے کہنے سے، کسی کے نہ سمجھنے سے ختم نہیں ہو سکتی. پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں آئی اور کل میں فاضل وزیر کی بات بھی سن رہا تھا. ایک سینیٹر ہیں، بڑے فاضل سینیٹر ہیں، فیصل جاوید خان صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ خیبر سے لے کر کراچی کے ساحل تک آپ دیکھیں تو ایک پاکستان تحریک انصاف ہی ایسی جماعت ہے جس میں تعصب کا تاثر نہیں ہے، یا تعصب جس میں نہیں ہے. یہ تو پھر ماننا پڑے گا نا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا آپ والی بات. علی، آپ صرف اس بات کو اس انداز میں سمجھ لو کہ اگر یہ 17 سیٹیں کراچی نہیں دیتا پی ٹی آئی کو تو کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن جاتی؟ تو کراچی نے اپنا رول پلے کیا عمران خان کو وزیر اعظم بننے کے لیے. عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد جو وعدے کیے تھے کیا دیا؟ کیا گورنر ہاؤس یونیورسٹی بن گئی؟ چلے چھوڑے بات کسی کھول تو دی تھی نا، عوام کے لیے کھول دی، عوام نے آ کے دیکھ لیا کیا ہے، گھومے لوگ، یہ سب لالی پاپ سے جو ہم دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تبدیلی اس وقت آئے گی جب میرے اور آپ کے درمیان سے لوگ
جو یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس میں سے جب تک وہ نہیں نکلیں گے، ورنہ بال سمیع اللہ سے کریم اللہ اور کریم اللہ سے سمیع اللہ کی طرف ہی آتی جاتی رہے گی، اور لوگ کبھی اس طرف امید لگا کے بیٹھ جائیں گے اور اس طرف امید لگا کے بیٹھ جائیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنے بچوں کا مستقبل آج تاریخ دکھ رہا ہوں، بخدا میں اپنے اندر کی کیفیت آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی آنے والی نسلوں کی فکر اس لیے کہ مجھے ان کا مستقبل جو ہے نا وہ روشن نظر نہیں آتا۔ اگر آج اسی لیے ہمارا بچہ نوجوان، میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو کیمبرج سسٹم سے یا جن کے پیرنٹس اپنے رات دن ایک کر کے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، ان کو پاکستان میں مستقبل نظر نہیں آتا، وہ یہاں سے ٹیک آف کر جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں اپنا فیوچر بنانے کے لیے کہیں اور۔ ہم اپنے ٹیلنٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں جن کو آج اس ملک کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر کسی علیحدہ دن نشست رکھ لیں گے، کیونکہ جو گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے ہوگا اور سم اپ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کویسچن، کاؤنٹر کویسچننگ، آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کرنی پڑے گی تاکہ ایک نیا پہلو سامنے آئے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی گفتگو متعصبانہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ایکویٹیبلٹی آ جائے سسٹم کے اندر، تو اس کو اسٹڈی کریں گے، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیکن آج کے پروگرام کا ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔